بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور اکتوبر کو گڈ بائی کہنے کے لیے مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے. کچھ اس طرح کی صورتحال تھی کہ جو گلیکسی ایک ہی جگہ اکٹھی تھی، اس کے لیے آپ کو ساتھ کے ساتھ انفارمیشن دینا ضروری تھا، جس کی وجہ سے میرا تھا کہ آپ لوگ اکتوبر ضرور فالو کیجئے گا، سنیے گا. باقی نئے جوائن کرنے والوں کو دونوں ہاتھوں سے خوش آمدید. میرا سلام آپ تک پہنچے، آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو. میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے، اپنے کمنٹس دیجئے آپ جو ہم سے مزید کوئی بہتری چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. سب سے پہلے جی کہ جو ہے چھوٹا سا انٹروڈکشن. میرا نام ہے سامیہ خان. سامیہ خان لاؤنج میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. میرا لاؤنج ہی ہے جہاں آپ میرے مہمان بنتے ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ میرا اس کا نام رکھتے ہوئے ہی میرا یہ تھا کہ یہ میرا لاؤنج ہے اور آپ لوگ میری فیملی ہیں، کیونکہ مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا جاتا ہے، تو یہ میرے لاؤنج کے آپ مہمان بنتے ہیں. میرے لیے عزت افزائی ہے جو میرے مہمانوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو اینی ویز جی چھوٹا سا انٹروڈکشن کہ ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان. واحد یہ نمبر ہے جو اسکرین کے اوپر ہے، 0302 کا کوڈ ہے. آپ باہر سے ڈائل کریں گے، آپ نے 0092 کے ساتھ اس کو ملانا ہے. نمبر ہے 444771. اتنا میں نے آسان نمبر رکھا ہوا ہے. اگر آپ 1 کی بجائے 2 دبا دیں گے، 3 دبا دیں گے، آپ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے. اس نمبر سے اگر آپ کو میری انفارمیشن آتی ہے کہ جی آپ نے اگر اپوائنٹمنٹ، آپ میسج کیا کیجئے ان خاتون کو کہ وی نیڈ این اپوائنٹمنٹ، تو وہ آپ کو پروسیجر میسج کر دیں گی. یہ نمبر پہ اگر آپ اس نمبر سے انفارمیشن آ رہی ہے تو آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، آپ کے پیسے بھی محفوظ ہاتھوں میں ہیں. یاد رکھیے میرا کام میں ایک ہی اصول ہے کہ میں نے حرام کا لقمہ نہیں کھانا. میرے کون سے بچے ہیں جن کی خاطر میں حرام کماؤں گی، لالچ کروں گی کہ میری نسلیں بھی شاد آباد رہیں. میں تو اپنے لیے جو کر کے جانا ہے سو جانا ہے. مجھے اس دنیا سے کوئی لالچ نہیں رہ گیا ہوا. میں اسی لیے کہتی ہوں کہ جو میرا گھر قبرستان کے پاس ہے تو یہ میرے لیے کتنی بڑی ایک بلیسنگ ہے. جب قبرستان کے پاس سے گزرتے ہو تو ایسے لگتا ہے کیا دنیا کی بھاگ، کیا دوڑ، سب کچھ چھوڑ کے یہاں آنا ہے. اب تو بوڑھے ہو کے مرنے کا بھی انتظار نہیں ہے. ایسے ایسے بستر ریپ اپ ہو رہے ہیں زندگی کے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. 4 اللہ نے محدود سے علم دیے ہیں. اسٹرالوجی یعنی ستارہ شناسی، نیمرولوجی علم الاعداد. تیسرا میرے پاس علم جو ہے پامسٹری، ہاتھوں کا علم، اور ہر علم کی لاجک میرے پاس موجود ہے. جس کی دلیل آپ کے پاس موجود ہے، جس پیش گوئی کی دلیل آپ دے سکتے ہیں، وہ علم ہے، وہ سائنس ہے. اور چوتھا علم ہے کارڈز. ٹیرو کارڈز میں نہیں کرتی، یہ ایک ایرانی علم ہے. تو آپ سے ایک بات کرنے کا جو یہ میرا مطلب جو آپ کو بتانے کا کہ یہ اسی لیے میں سے اندازوں کا علم کہتی ہوں، امکانات کا علم کہتی ہوں، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. میں صرف آپ کی اتنی مدد کر سکتی ہوں. کئی دفعہ انسان ایسے شکنجے میں پھنس جاتا ہے، اس کو لگتا ہے میں بند گلی میں آ گیا ہوں، کوئی راستہ نہیں مل رہا. ایسا نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں کوئی ڈائریکشن رب نے رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں، بس وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے. اور اپنے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی، وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. تعویذ، دھاگا، جادو کون کسی کا کام کرا سکتا ہے؟ جب تک میرا رب نہ چاہے کوئی کسی کا کام نہیں کرا سکتا، جب تک اس کی منشا نہ ہو. کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ پھر آپ جب اپنے پروفٹ پیس بی اپون ہم کی زندگی کو پڑھیے، کب کہاں انہوں نے دعویٰ کیا جو کہ چاند کے 2 ٹکڑے ان کی انگلی کر سکتی تھی، کیا وہ معجزات نہیں دکھا سکتے تھے؟ خدارہ ان عاملوں، ان عاملین حضرات سے بچیے. کوئی آپ کی قسمت کو نہیں بدل سکتا. صرف قسمت کو سمجھ کے، جو کہ محدود سا علم ہے جو آپ کو سمجھایا جاتا ہے، کیا بلیسنگز ہیں، کیا لیکنگز ہیں، ان کو سمجھ کے چلیے تو زندگی آسان ہوتی جائے گی. ہوا کا رخ سمجھ کے چلیں گے، زخمی نہیں ہوں گے. ہوا کے رخ کے اگینسٹ چلیں گے، تھپیڑوں سے لہو لہان ہو جائیں گے.
ہمت ہار دیں گے، سوئسائڈل ہوتے جائیں گے، اور سوئسائڈل زندگی بھی عذاب اور آگے آخرت بھی عذاب۔ یاد رکھیے وہ روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، وہ روحیں اوپر نہیں بلائی جاتی، یہی تو امتحان ہے بندے کو بھیجنے کے بعد دنیا میں آپ کا۔ خیر اینی ویز، یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن لمبا ہی ہو گیا، پھر سے ہمیشہ ہی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے نہ قسمت سے زیادہ ملتا ہے، نہ وقت سے پہلے ملتا ہے۔ ہر انسان ایک اپنا کلاک لے کے پیدا ہوا ہے، وہ کلاک جسے میری زبان میں ذائچہ کہتی ہوں، اس کلاک میں اپنے وقت کا انتظار بس کرنا ہوتا ہے۔ یہی میرا کام ہے، آپ کو سکھانا، آپ کو سمجھانا۔ اب یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن ہو گیا۔ اس نمبر کے علاوہ آپ اور کہیں مت مجھے ٹرائی کیجئے گا، ادارہ ذمہ دار نہیں ہے، جیسے کہ لکھا ہوتا ہے ڈسکلیمر میں کہ ادارہ ذمہ دار نہیں ہوگا اگر آپ اور کہیں بے وقوف کوئی آپ کو بناتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے باقاعدہ ہاروسکوپ کی طرف، اور آج خوشخبریاں ہیں۔ اکتوبر کی سختیوں کو آج ہم کلوز کرنے جا رہے ہیں۔ 5 جنوری 2021 سے جو ٹائم شروع ہوا، 30 اکتوبر 2021 پہ ہم اسے گڈ بائی بولیں گے۔ تو آج ہم مل کے اس وقت کو سنیں گے بھی اور خوش بھی ہوں گے، اور اللہ کے حضور شکرانے کے نفل پڑھیں گے کہ ہم اس وقت سے بخیر و عافیت گزر آئے ہیں۔ ملاقات ہوتی ہے اب آپ کے ستاروں کے سیگمنٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید۔ پہلا آسمانی کونسل کا ستارہ اور زون اے کا پہلا ستارہ ایریز یعنی کہ برج حمل، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، جو ہمارے نئے جوائن کرنے والے لوگ ہیں، وہ جو ہے مدد لے سکتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں سے بار بار کہہ رہی تھی کہ اکتوبر کا ہاروسکوپ ضرور فالو اپ کیجئے گا۔ تو جو ہے جن کے نام انگلش میں اے سے آئے، یو ای ایل وائی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں ان کیس اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہ ہو۔ ایریز، اب ہم آتے ہیں جی، میں اس ہفتے کو 24 سے شروع کروں گی اور میں اس کو ختم کر رہی ہوں 1 نومبر کے اوپر۔ ایریز الحمدللہ 24 اکتوبر سے لے کے 30 اکتوبر تک ستارے کی پوزیشن آپ کی سپورٹ میں ہے۔ ٹریول کرنا ہے ضرور کیجئے، انشاءاللہ ٹریولنگ بھی آپ کے حق میں بہتر رہے گی۔ فیملی فرنٹ، اپنے گھر کے اندر ماحول، ایمبیانس، گھر کا سکون انشاءاللہ شامل حال رہے گا۔ اسی طرح بچوں کے معاملات یا جو ہے وہ لو لائف کے معاملات بھی ایریز آپ کا کنٹرول سخت رہے گا، تو دونوں جو ہے وہ صورتوں میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 31 اکتوبر اینڈ 1 نومبر، ان 2 دنوں میں تھوڑا سا تھکے تھکے سے نظر آتے ہیں آپ۔ ان دنوں میں دل میں نہیں چاہے گا کام کروں، یا کام اوور برڈن لگے گا، یا صحت تھوڑی لتھارجک فیل کر سکتے ہیں۔ تو ان دنوں میں جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں وہ اپنا بہت دھیان رکھیے گا، اپنا بلڈ پریشر، اپنا کولیسٹرول مانیٹر کیجیے گا۔ کہیں نہ کہیں کوئی چیز اپ ڈاؤن ہونے سے جو ہے پھر کام سے بھی بیزاریت آپ کے اندر آ سکتی ہے۔ تو صرف یہ 2 تاریخیں جو ہیں 31 اکتوبر اینڈ 1 نومبر۔ اب ہم چلتے ہیں جو میجر ہاؤس جس کو میں نے آپ کو بہت ڈرایا تھا۔ 15 سپٹمبر اور 27 سپٹمبر سے گریجولی اس ہاؤس میں خرابیاں شروع ہو گئی تھیں۔ پھر ہم نے ساتھ ساتھ ہر ہاروسکوپ میں نے آپ کو بتاتی گئی کہ ایک ستارہ جو ہے 18 اکتوبر سے ٹھیک ہوگا۔ آپ کے جو ازدواجی زندگی کا گھر ہے، آپ کے کاروباری ریلیشنز کا جو گھر ہے، ایک ستارہ جو ہے 24 اکتوبر کو ٹھیک ہو گیا، اور یہ یہاں سے اب نکل گیا، ٹھیک ہو گیا، تو اب آپ یہاں پہ آزاد ہیں۔ اب ایک ستارہ رہ گیا ہے، اور وہ بھی جا کے اسی ہفتے کی آخری ڈیٹ پہ تو نہیں، آخری 31 ہے، 30 کو یہ جگہ چھوڑ دے گا۔ تو جو ازدواجی ہاؤس جو تھوڑی دیر خطرے میں آیا تھا، اللہ نہ کرے کہ ابلیس کو آپ نے کامیاب ہونے دیا ہو کہ وہ آپ لوگوں کی لڑائیاں آپس میں کرائے، لیکن وہ جو ایک کرائسس کی انڈیکیشن بنی تھی وہ یہاں پہ اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو میں تو یہاں پہ بڑی مطمئن ہوں آپ کے لیے کہ الحمدللہ جو ہے وہ آپ کی سچویشن یہاں پہ بہتر ہو گئی ہے۔ اور
30th کے بعد بالکل ہی خطرہ ہر قسم کا ختم ہو جائے گا. اور اب جو ایک اچھی چیز شروع ہوگی ایریز آپ کے ساتھ 24 اکتوبر آنورڈز، آپ کے فائنینسز بہتر ہونے شروع ہوں گے، خانہ مال میں بہتری بنے گی، پیسہ آ بھی سکتا ہے، رولنگ پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسا آسمان پہ نقشہ ہے. پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ 8 اکتوبر سے ہی ایک ستارہ جو آ گیا تھا، اس نے کچھ آپ کو ذہنی سکون دینا تھا، لانگ ٹائم جو آپ ڈیزرو کر رہے تھے. پھر ایریز اسٹوڈنٹس کے لیے گڈ لک ہو سکتی ہے اس عرصے میں. وہ ایریز جو اوورسیز ٹرپ اویل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے گڈ لک ہو سکتی ہے. وہ ایریز جو کہ کسی قانونی، عدالتی یا اینی کائنڈ آف پیپر ورک، ویزا بھی آتا ہے، امتحانی پرچہ بھی اس کے اندر آتا ہے، کوئی دفتری کام، کوئی لیگل نوٹسز ہینڈل کرنا. تو یہ جو ہے اس وقت یہ ستارہ موافقت پیدا کرے گا اور آپ کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائے گا. تو یہ 8 اکتوبر سے قدم رکھ چکا تھا. اللہ کرے کہ اب تک اس نے آپ کو ان سارے پرابلم سے نکال دیا ہو، لیکن اس کا قیام ابھی بھی یہاں پہ ہے. تو آپ اپنی کوشش کو جاری رکھیے، میرا رب کوئی نہ کوئی صحیح راستہ آپ کو دکھا دیں گے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ ماشاءاللہ دوستیوں والا ہاؤس بھی بہت اچھا ہے. دوستوں کی مدد شامل حال رہے گی، پرانے دوست زندگی میں واپس آ سکتے ہیں، نئے دوستوں کا سرکل بڑھ سکتا ہے. کوئی اسٹرانگ دنیاوی زمینی خواہش میرا رب آپ کی پوری کر سکتا ہے. وہ رومانس سے ریلیٹڈ ہے، وہ دوستی سے ریلیٹڈ ہے، وہ کسی دنیاوی خواہش سے ریلیٹڈ ہے. یہ والا سال 21 ختم نہیں ہوگا آپ کی خواہش کو پورا کرائے بغیر. اور سسرالی ہاؤس میں بھی انشاءاللہ ستارے کی پوزیشن ٹھیک ہے، دفتری معاملات میں بھی ٹھیک ہے، اندرون ملک کہیں اگر ٹریول کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے، خاندانی رشتہ داریوں میں بھی ستارہ ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ جو ہیں سیف ہیں. یہ شکر ہے ذہنی تناؤ میں 8 اکتوبر کے بعد سے گریجولی کمی ہوتی جائے گی. تو یہ تھا جی میرے پیارے ایریز کا. ہم آج اکتوبر کو بائے کریں گے. تو آج ہم اکتوبر کو خدا حافظ کرنے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ ویسے جو مجھے ڈر لگ رہا تھا، ایک خیر پورا سال ہی ڈرانے والا تھا. اس سال میں صرف ایک اپریل کا مہینہ بہتر تھا یا اگست کا مہینہ بہتر تھا. باقی آپ شاید میری بات سے متفق ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہر کوئی کسی نہ کسی چکی میں پسا ضرور ہے. ہمارا اگلا ستارہ ٹورس یعنی کہ برج ثور، اردو میں جن کے نام بے، انگلش میں جن کے نام بی سے شروع ہوتے ہیں، ان کیس ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. تو جی ٹورینز، ہم بسم اللہ کرتے ہیں آپ کے ستارے سے کیا کہتا ہے آپ کا یہ ہفتہ. الحمدللہ آپ تو مکمل سیف زون میں ٹورینز. 24 سے لے کے 1 نومبر تک ستارے کا جتنا بھی سفر ہے وہ آپ کے حق میں اور آپ کی فیور میں سفر کر رہا ہے. تو شکر ہے اللہ کا کہ کوئی ڈرانے والی بات یا احتیاط والی بات نظر نہیں آتی. 24 اور 25 میں کہیں سے کوئی فائنینشیل کوئی رستہ بننا چاہیے. 26 27 28 ہو سکتا ہے کچھ شارٹ ٹریول کرنے سے آپ کے مقصد حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ایون اگر سیر کا بھی موڈ ہے تو بھی ستارہ آپ کی سپورٹ میں نظر آتا ہے. 29 اور 30 کی جو تاریخیں ہیں اس میں بھی جو آپ کے معاملات ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ آپ کی فیور میں ہیں فیملی ہاؤس کے اندر. 31 اکتوبر اینڈ 1 نومبر بچوں کی طرف سے اطمینان، لو لائف کی طرف سے بھی ستارے کی سپورٹ فیور میں ہے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس ہاؤس میں جس میں وارننگ چل رہی تھی. تو اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 18 اکتوبر سے ایک ستارہ سیدھا ہو گیا، کیونکہ یہ وارننگ ستارے نے جو چلائی ہے نا، یہ 15 سپٹمبر سے ہی کام سٹارٹ ہو گیا تھا. اچھا جی، اس کے بعد 27 سے ڈبل ہو گیا. 18 اکتوبر سے پہلا ریلیف ملنا تھا. اسی ہفتے میں 24 اکتوبر کو سیکنڈ ریلیف آپ کو مل گیا. اور اب ایک چھوٹا سا ستارہ رہ گیا، تو وہ تنہا اتنا خطرناک نہیں ہے، اور وہ بھی اسی ہفتے میں انشاءاللہ 30 کو
यहाँ سے نکل جائے گا. تو جب تک ہم اکتوبر اینڈ کر رہے ہوں گے ہم انشاءاللہ اس سارے کرائسس سے ہم آؤٹ ہوں گے. اچھا اس کے بعد اب جو بہتری آ رہی ہے 24 اکتوبر کے بعد جو بہتری آ رہی ہے وہ آ رہی ہے آپ کے میرڈ لائف کے اندر, آپ کی جو میرج ریلیشن کے اندر آ رہی ہے, وہاں پہ ستارہ بہتر صورتحال میں آ رہا ہے. تو اس کے لیے آپ خوش ہو جائیے کہ ایٹ لیسٹ میاں بیوی کے لیے یا کاروباری ریلیشنز کے لیے جو ایک ستارے کی جو پوزیشن ہے آپ کی فیور میں اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو بہت زیادہ کہتی تھی کہ اپنے فائنینسز میں محتاط ہو جائیں, کیونکہ جو پچھلے سننے والے ہیں اور جو نئے جوائن کرنے والے ہیں وہ پچھلی ویڈیو سے کچھ سن سکتے ہیں کہ فائنینشیل ایشوز میں نے آپ کو بہت ڈرایا ہے. 5 مئی 2020 سے یہ بمپی رائڈ شروع ہوتی ہے. اب جا کے 8 اکتوبر سے یہاں پہ ایک اچھا ستارہ قدم رکھتا ہے جو اس کی شدت کو کم کرنا شروع ہو جائے گا. تو اب جو ہے یا تو فائنینسز بہتر ہو جائیں گے یا سیونگز ہونی شروع ہو جائیں گی یا وسائل آپ کے بڑھ سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے مسائل کم ہوتے جائیں گے. پھر آپ کے لیے کریئر میں اچھی خبریں ہیں کہ جو لوگ اپنے کریئر میں مواقع چاہتے ہیں, نئی بزنس اپرچونیٹیز چاہتے ہیں, ان کو مواقع ملتے ہوئے ٹورینز کو نظر آتے ہیں. جو ٹورینز پولیٹیشنز ہیں, جو ٹورینز وہ ہیں کیا کہتے ہیں پولیٹیشنز ہیں یا وہ اس میں انوالو ہیں کیا کہتے ہیں میڈیا میں, تو کوئی اچھی شہرت ان کو ملنے کے امکانات ہیں. وہ کہتے ہیں نا بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, تو انشاءاللہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, لیکن اس وقت اچھی ریپوٹیشن آپ کی بن سکتی ہے. کوئی ایسا جسچر, کوئی ایسا پروجیکٹ آپ کو شہرت دے سکتا ہے, تو ضرور اپرچونٹی کو گریب کیجئے تاکہ اس ٹائم کی برکت سے بھی ہمارے ٹورینز جو ہیں وہ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. کیونکہ یہ سچویشن جو اب بنی ہے نا ٹورینز, یہ 12 سال کے بعد بنی ہے آپ کے لیے. اب آپ اللہ کتنا دیں گے, کتنا نوازیں گے, یہ تو ہمیں اسی وقت پتہ چلے گا, لیکن کیونکہ جو ہے بتانا آپ کو فرض ہے تاکہ آپ اس سچویشن سے بھی فائدہ اٹھا سکیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی زون اے کا تیسرا ستارہ جیمنائی یعنی کہ برج جوزا. اردو میں جن کے نام کے اور انگلش میں جن کے نام کیو سے شروع ہوتے ہوں وہ بھی برج جیمنائی سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں, اپنے لیے سہولت یا جو ہے ایک رہنمائی لے سکتے ہیں جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے. تو سب سے پہلے جیمنائز آتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا. 24 اکتوبر سے لے کے 1 نومبر تک الحمدللہ آپ کا سفر بھی دھیرے 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 سیف زون کے اندر ہے. موڈ بھی اچھا نظر آتا ہے. 26 27 28 میں کوئی فائنینشیل جو ہے معاملات سے ریلیٹڈ جو ہے اچھی خبر مل سکتی ہے. کوئی فائنینسز سے ریلیٹڈ کوئی اللہ خیر کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ. 29 اور 30 کو کوئی ٹریول اندرون ملک ایسا آ سکتا ہے جو کہ آپ کے لیے آپ ہی ان دی اینڈ بینیفیشری ہوں گے. 31 اکتوبر اینڈ 1 نومبر بھی گھر کے ماحول میں امن, پیس, سکون, تو ٹھیک ہے. یہ دن آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں, بہن بھائی, ماں باپ, بچے, رومانس, رشتہ دار, تو شکر ہے کہ کوئی آپ کے لیے پرابلم کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. تو جی آپ کے لو ہاؤس میں تھوڑا سا اگر کہیں جمپ آ جائے تو اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا, کیونکہ ہمیں جب اذان ہوتی ہے ہمیں اس کی بریک لینی پڑتی ہے. تو ہم آپ کے لو ہاؤس کی بات کر رہے تھے, آپ کے بچوں کے معاملات کی بات کر رہے تھے, جس میں نے آپ سے کہا کہ ایک ستارہ سیدھا ہو گیا ہے 18 اکتوبر کو, تو کچھ سکون آیا ہوگا. جو ستارہ غلط فہمیاں پیدا کرا سکتا تھا, کشیدگی پیدا کرا سکتا تھا, تو وہاں پہ ایٹ لیسٹ کچھ سکون آیا ہے. دوسرا ستارہ یہاں پہ 24 اسی ویک میں وہ بھی نکل گیا, تو اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ سکون آئے گا.
तीसरा निकलेगा 30 अक्टूबर। इसी वीक में दोनों ये जो सितारे हैं आपके लव हाउस को वकेट कर देंगे, बच्चों के मामलात वाले हाउस को। तो अब जो हमारी जेमिनाई बहनें अपने बच्चों के मामलात की अगर कोई वरीज़ थी, वो किसी भी किस्म की वरीज़ थी, कंसीविंग इश्यूज़ या कंसीविंग ख्वाहिशात, तो वो जो है वो टाइम अब वहाँ से इंशाल्लाह उनके लिए निकल गया है। दूसरा जो है आपके जो है वो लव लाइफ के मामलात, तो अगर कोई ब्रेकअप नहीं हुआ या सख्त किस्म का इम्तिहान इन सितारों ने आपका नहीं लिया तो अब आप बच गए हैं। और अगर थोड़ी बहुत ख़राबी भी हो गई है तो फ़ोन करके मना लीजिएगा, क्योंकि आपका पार्टनर मान जाएगा इस वक्त में, क्योंकि वक्त बुरा निकल रहा है ना। तो अच्छा, अब जो मज़ेदार सिचुएशन होने जा रही है 24 अक्टूबर के बाद और 30 अक्टूबर के बाद आपका करियर बेहतर होने जा रहा है जेमिनाइज। आपके करियर हाउस में सितारे की मौजूदगी को तेज़ी पैदा कर सकती है। इस अरसे में आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी तलाश कर सकते हैं, अपनी पुरानी एग्जिस्टिंग जगह पे भी अपना करियर बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सितारे की मौजूदगी हमें बताती है कि वो यहाँ पे आपके लिए एक बेहतरी का साइन बना रही है। तो यहाँ पे अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो है सितारे की मौजूदगी हमें अब आपका हेल्थ एरिया बेहतर कर रही है। जो लोग बीमार हैं इंशाल्लाह स्पीडी रिकवरी होगी, सिर्फ रिकवरी नहीं स्पीडी रिकवरी होगी 30 अक्टूबर के बाद से। और जो है जो लोग जॉब में परेशान थे वहाँ पे भी बेहतरी होगी, जिनको मुलाजमीन का इशू था वहाँ पे भी कुछ बहाली होगी, जिनको अपने को वर्कर्स की तरफ से कोई प्रेशर था तो वो मामलात भी अब सेटल डाउन होने शुरू हो जाएंगे। यानी जॉब एरिया और हेल्थ एरिया बेहतर होने जा रहा है शॉर्ट वर्ड्स में। फिर बहुत सारे जेमिनाइज को हमने कहा कि आपकी मैरिटल लाइफ अगर आप ब्रेकअप से नहीं बचाना चाहते तो हल्की फुल्की मेकअप की फटीक करनी पड़ेगी ताकि रिश्ते को बचाया जा सके। अल्लाह ना करे जिनके रिश्ते ख़त्म हो गए हैं उनको अल्लाह बेहतर इसका अजर दे, और जिनके बच गए हैं तो 8 अक्टूबर के बाद से एक नए सितारे की मौजूदगी हमें कहती है कि वो हल्के हल्के झोंके पैदा करने शुरू कर देगी। तो जो है इन झोंकों पे गुजारा कीजिए। मुकम्मल हालात जनवरी की मिड से, एग्जैक्ट डेट मैं आपको अगले साल दूंगी, लेकिन जनवरी के मिड से जो है ये सूरत हाल आपके हक़ में बेहतर हो जाएगी। तो अब जो बचाना चाहते हैं थोड़ी सी मेहनत और बढ़ाते हैं, क्योंकि आप मंजिल के बिल्कुल करीब आ गए हैं। फिर आप इस वक्त जो बेहतरीन टाइम है जेमिनाइज स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन टाइम है। उन जेमिनाइज के लिए जो इंटरनेशनली माइग्रेट करना चाहते हैं या वो बच्चे जो कहीं यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं बेहतरीन टाइम है। वो जेमिनाइज जो विक्टिम हैं कोई लीगल मैटर्स के, उनको बेहतरीन डायरेक्शन मिल सकती है और क्लीन चिट मिल सकती है। रूहानी तौर पे बाबा अपने आप को बड़ा पीसफुल सा महसूस करेंगे, लगेगा जैसे किस्मत अब रास्ते बना रही है, आसानी दे रही है, दिमाग में एक सुकून आ रहा है। अल्लाह करे ऐसा हो कि रब की कुन आनी चाहिए। कुन ज़रूर मांगिएगा, क्योंकि कुन आएगी तो ये मामलात आपके हक़ में बेहतर हो जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है जी। यहाँ पे ये था हमारे जेमिनाइज के इस हफ्ते की सूरत हाल। अब हम चलते हैं अपने ज़ोन ए के चौथे सितारे की तरफ, कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है और जिनका नाम उर्दू में है और है हाथी वाली या हलवे वाली, इंग्लिश में हनी वाला एच से जिनके नाम शुरू होते हैं। इन केस उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो ये यहाँ से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये हफ़्ता कैसा रहेगा कैंसेरियंस के लिए। और जाते जाते मैंने आप लोगों को कहा था कैंसेरियंस 24 एंड 25 स्लाइटली स्लो डेट है, तो गुजारा कीजिएगा। 26 तारीख से लेके 1 नवंबर तक सितारा आपकी सपोर्ट में है, जहां आपके अंदर एक खुद एतमादी इंशाल्लाह बढ़ेगी, फाइनेंसेस में आपके लिए सहूलत बढ़ेगी। 31 एंड 1 नवंबर को भी जो है अगर कहीं ट्रैवल भी करना पड़ता है तो भी उसमें आपके लिए बेहतरी है, तो आप बिल्कुल वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बहुत ज़्यादा जो कहा होगा कि आपके जो घर के मामलात हैं
جیسے ہوم لینڈ، بہن بھائی، ماں باپ، کہ اگر کوئی کھچ یا کسی کی پریشانی یا کوئی غلط فہمیاں آپس میں پیدا ہونا، یہ معاملات اگر آپ کو پریشان کر رہے تھے، اب وہ سچویشن یہاں پہ آ گئی ہے جہاں پہ سچویشن آپ کی سپورٹ میں ہے. کیونکہ اب پھر میں ریپیٹ کروں گی، یہ سچویشن خراب ہونی شروع ہوئی تھی 15 سپٹمبر، دین 27 سپٹمبر، دین 23 سپٹمبر. خراب ہونا ان تاریخوں سے گریجولی شروع ہو گئی تھی. صحیح کیسے ہو رہی ہے؟ پہلی ڈیٹ ہے 18 اکتوبر، خطرہ ٹلا. دوسری ڈیٹ ہے 24 اکتوبر، اسی ہفتے میں مزید خطرہ ٹل گیا. تیسری ڈیٹ بھی اسی ہفتے میں 30 اکتوبر، مزید خطرہ ٹل جائے گا. تو ہوپ فلی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی گھر کی طرف سے کسی آزمائش میں نہ ڈالا ہو، کسی کی طرف سے تکرار، جھگڑا یا جو ہے بیماری، تو خدا نہ کرے کسی امتحان سے آپ گزرے ہوں. لیکن اسی آخری اکتوبر کے ہفتے میں آپ کی جان ان ستاروں سے چھٹنے جا رہی ہے، اور اس کے بعد ہی جس ہاؤس میں جائیں گے وہ اتنی بلیسنگز آپ کو پھر ملیں گی کہ آپ کو یہ پچھلا تکلیف جو ہے یہ آپ بھول جاؤ گے. یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے جاب ایریا میں پریشر ہے، آپ کے ہیلتھ ایریا پہ وزن محسوس ہو رہا ہے، لیکن 8 اکتوبر سے ایک نیک ستارے کے آنے سے جاب ہاؤس میں بھی ہلکا پھلکا آپ کو ذرا ہلکا پھل نظر آنا شروع ہو جائے گا. آپ کا ورک ایریا بھی بہتر ہو جائے گا، تو وہاں پہ بھی جو ستارے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہیلتھ ایریا میں، جاب ایریا میں، جاب اپرچونیٹیز کو بھی اویل کرنے کی کوشش کیجئے. مطلب جیسے جگہ جگہ سی ویز اپنے بھیجیے ملازمین کی شکل میں، اور آپ کے کو ورکرز بھی اب آپ کے ساتھ کوآپریٹو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ ہاؤس پروٹیکٹڈ ہونا شروع ہو گیا ہے. پھر جو سب سے اچھی بلیسنگز ہے جو کہ یہ ٹائم شروع ہوتا ہے 10 اور 11 اکتوبر کے بعد سے، کہ اب آپ سیلنگ بائنگ میں کھل کے کھیلیے. کوئی وراثتی مالی مسئلہ حل کرنا کیجئے، کہیں سے ریکوری کرانی ہے آپ بسم اللہ کیجئے، کہیں پیسے کو رولنگ پہ ڈالنا ہے اس کی بسم اللہ کیجئے، کیونکہ ستارے یہاں پہ آپ کے حق میں بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو وہاں پہ ستارہ جو ہے آپ کی فیور میں ابھی بھی ہے، اور بڑی محدود مدت کے لیے ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیے. بلکہ مطلب اس وقت پیسے کو رولنگ پہ ڈالنے کی بیسٹ اپرچونیٹیز آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. پھر دماغی طور پہ شکر ہے، ستارے میں روشنی، پرسکون وہاں پہ نظر آتا ہے. آل جو ہے نا تکلیفوں کے باوجود ان اسپائٹ آف دیٹ یہاں ہمیں روشنی نظر آتی ہے. تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ویپن ہے ٹو سروائیو دس لائف. ایسی ہی ہے زندگی، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، بیکاز وی آر جسٹ دی فالوورس. ہم صرف فالوورز ہیں، اور ہمیں اس کمانڈ کو فالو کرنا ہے جو اوپر سے چل پڑتی ہے. جنہ تیری مرضی نہ چاہ بے لیا. جتنا سرنڈر کر دیں گے اتنا وہ آپ پہ راضی ہو جائے گا، جتنا واویلا کریں گے اتنی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. تو اب لیتے ہیں آپ سے اجازت اور چلتے ہیں اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف. زون بی کے 4 ستارے، کہیں مت جائیے گا، کیونکہ میں یہی ہوں اور آپ کے پیاروں کے ستارے اگلے زون میں بھی ہو سکتے ہیں. تھینک یو.